تو بولتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 طلاق کو 3 بولا، یہ بالکل صحیح کیا، اور جو 3 طلاق کو 1 مانتا وہ پکا بدکار ہے، وہ پکا حرامی ہے جو حضرت عمر فاروق ان کے خلاف جاتا ہے۔ اب آپ بولو۔ جو 3 کو 1 مانتا ہے اگر وہ بدکار ہے، پکا بدکار ہے، تو پھر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 کو 1 مانا جاتا تھا۔ یہ کیا کیا بھئی آپ نے تو ایسا فتویٰ لگا دیا جو صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جتنے صحابہ ہیں آپ نے ان پر فتویٰ لگا دیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے صحابہ کرام پر بھی فتویٰ لگا دیا بدکار کا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ نبی صلی اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہی تو میں سننا چاہ رہا تھا مخلدین کی زبان سے کہ جاہلیت کے زمانے میں لوگ کئی بار اپنی بیوی کو طلاق دیا کرتے تھے، لیکن اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ طلاق دیتے اور وہ عدت ختم ہونے سے پہلے، یعنی عدت شمار کیا کرتے تھے، عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کیا کرتے تھے، اور اس طریقے سے کئی بار طلاق دیا کرتے تھے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 228 سے آپ پڑھ لیجئے، یہ جو طلاق کا طریقہ تھا اس کو جو ہے اسی کو جاری، مطلب اس کو روک کر جو ہے 3 مرتبہ میں ختم کیا گیا، یعنی 2 مرتبہ رجوع کر سکتے ہیں، اس کے بعد تیسری بار اگر دے دیا تو رجوع نہیں کر سکتے۔ تو یہی تو طریقہ ہے میرے بھائی، یہی تو طریقہ ہے۔ جب زمانی جاہلیت میں بھی اکٹھی 3 طلاق کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا، وہ لوگ بھی عدت میں رجوع کیا کرتے تھے۔ اب پتہ نہیں مخلدین جو ہے زمانی جاہلیت سے بھی آگے گزر گئے اور ان سے بھی گزرے ہو گئے جو یہ طریقہ اختیار کیا اور اپنا لیا۔ بھائی جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 طلاق کو 3 کہا تو کسی صحابہ کرام نے اختلاف نہیں کیا۔ تو اب ہمارا سوال ہے کہ آپ لوگ زناکاری بدکاری کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ توبہ کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کی سنت کو دانت پکڑنے سے بولا، اور آپ اپنے جاہل مولویوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ آپ کے جاہل مولوی آپ کو تھوڑی بچائیں گے میرے بھائی، آپ کو اللہ رسول قیامت کے دن کام آئے گا، آپ کے جاہل مولوی نہیں آئیں گے، بھلے وہ 10 فٹ کی داڑھی لگا لیں یا لال دوپٹہ اوڑھ لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، گناہ ہوتا ہے۔ دیکھیے راٹھوڑ صاحب، آپ جو ہے دائیں بائیں شائیں سب جگہ پھر کر آ گئے، لیکن حدیث میں یہ ثابت نہیں کر سکے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کو 3 نافذ کیا۔ نہیں میرے بھائی، وہ غضبناک ہو گئے، اٹھ کر کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ قرآن کی آیتوں سے کھیلتے ہو میری موجودگی میں، اور ان کو علیحدہ نہیں کیا۔ یہاں تک تو ثابت ہے، لیکن آپ جو ہے پتہ نہیں بھائی کیوں علیحدہ کرنے پر آمادہ ہو گئے اپنی بیویوں کو۔ دیکھیے راٹھوڑ صاحب، بھئی ہم لوگ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ہے انگلی نہیں اٹھاتے، لیکن آپ مخلدین بار بار اسی صحیح مسلم کی حدیث کا ذکر کرتے ہیں اور بار بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ بھئی آپ ہی لوگ اٹھاتے ہیں، ہم لوگ تو اٹھاتے ہی نہیں انگلی۔ ہم تو اس کو سیاسی اور کیا کہتے ہیں تعزیراً جو فیصلہ لیا گیا بھئی اس کو ہم قبول کرتے ہیں، لیکن آپ لوگ جو ہے انگلی اٹھاتے ہیں بار بار۔ بھئی یہی آپ لوگ ہی ہیں انگلی اٹھانے والے، ہم تو نہیں اٹھاتے۔ فاروق رضی اللہ عنہ پہ انگلی نہیں اٹھاتے ہیں؟ ارے 2 کوڑی کا مولوی عبد المتین جوناگڑھی نے صاف لکھ دیا کہ عمر رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ماننا کفر ہے۔ ایسے بیہودے مولوی آپ کے ہاں پیدا ہوتے ہیں بھائی، جو آپ کو اپنے بھی جہنم میں جاتے ہیں، آپ کو بھی جہنم میں لے جاتے ہیں۔ کیوں گناہ کر رہے ہیں؟ کیوں بدکاری پہ آمادہ ہیں؟ توبہ کیجئے۔ خالد بھائی، آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 3 کو 1 مانا گیا؟ آپ لوگ اس کو کیوں نہیں مانتے؟ حدیث کی آدھی بات مانتے ہو، آدھی بات گٹک جاتے ہو، عجیب بات ہے مخلدین کی۔ ارے بھائی حدیث کون زیادہ سمجھے گا بتاؤ؟ انگریز البانی سمجھے گا، شیعہ شوکانی سمجھے گا، معراج ربانی سمجھے گا، یا حضرت عمر فاروق زیادہ سمجھیں گے؟ یہ بتاؤ۔ میرا ماننا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زیادہ سمجھیں گے، انگریز البانی نہیں سمجھے گا، یہ بات ہے، اور کیا۔ ہاں بھائی، بار بار آپ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے پر انگلی اٹھاتے ہو، آپ لوگ اٹھاتے ہو۔ ہم لوگ آج تک کسی ایک اہل حدیث کو دیکھا ہے جنہوں نے جو ان کے فتوے پر انگلی اٹھائی؟ نہیں، آپ اٹھاتے ہیں میرے بھائی، بار بار آتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو شریعت کے خلاف۔ ارے بھائی وہ تعزیراً فیصلہ تھا، امام ابو حنیفہ صاحب کے تعزیراً فیصلے کو تو آپ قبول کرتے ہیں بھائی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے کو انگلی اٹھاتے ہیں آپ لوگ۔ بھائی صحیح حدیث ضعیف حدیث یہ تو پہلے ہی اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، بریانی پکی ہے، کھا لو، صحیح حدیث کو لے لو، ضعیف کو چھوڑ دو۔ نہیں میرے بھائی، میرا ماننا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جا ہی نہیں سکتے ہیں۔ ہزاروں البانی جہنم میں جا سکتا ہے،
ہزاروں معراج ربانی جہنم میں جا سکتا ہے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے خلاف نہیں جا سکتے ہیں، یہ میرا ماننا ہے۔ ہم تو بولتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 طلاق کو 3 بولا، یہ بالکل صحیح کیا، اور جو 3 طلاق کو 1 مانتا وہ پکا بدکار ہے، وہ پکا حرامی ہے جو حضرت عمر فاروق ان کے خلاف جاتا ہے۔ اب آپ بولو۔ ہم نے کب کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نبی کے فیصلے کے خلاف جا سکتے ہیں، قرآن کے خلاف جا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ ہم نے کہا وہ تعزیری فیصلہ تھا۔ اس حدیث کو غور سے پڑھی، اس میں لکھا ہے کہ لوگ اس میں جلد بازی کرنے لگے۔ جیسے مان لیجئے آپ کو کسی نے ایک بار غصہ کیا، آپ خاموش ہو جائیں گے، چلو بھائی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن بار بار آپ کو غصہ کرے گا تو پھر آپ چھوڑیں گے نہیں۔ ویسے ہی جو ہے اگر کوئی قرآن کی آیتوں کے ساتھ کھیلے، شریعت کا مذاق بنا لے، یعنی جو اللہ نے رخصت دی تھی 3 طلاق کی اس کو جو ہے اکٹھی دے دے، تو بھائی تعزیراً فیصلہ تو لینا پڑے گا۔ میرے بھائی صحیح حدیث، ضعیف حدیث، یہ سب جھنجھٹ میں ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ تو جتنا حضرت عمر فاروق سمجھے گا اتنا کروڑوں البانی نہیں سمجھے گا، کروڑوں ذاکر نائک نہیں سمجھے گا۔ جو 3 کو 1 مانتا ہے اگر وہ بدکار ہے، پکا بدکار ہے، تو پھر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 کو 1 مانا جاتا تھا۔ یہ کیا کیا بھائی آپ نے تو ایسا فتویٰ لگا دیا جو صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جتنے صحابہ ہیں آپ نے ان پر فتویٰ لگا دیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے صحابہ کرام پر بھی فتویٰ لگا دیا بدکار کا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی 3 کو 3 سمجھا جاتا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی 3 کو 3 سمجھا جاتا تھا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ اور صحابہ کرام کا اس پر مان لینا ہے۔ اب ہمارا ماننا ہے کہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے فیصلہ نہیں مانتا ہے وہ پکا بدکار، پکا حرامی، اور ان کے بال بچے اعلیٰ نسل کے حرامی۔ جی محترم خالد صاحب، السلام علیکم۔ میرے عزیز بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 کو 1 ہی مانا جاتا تھا، یہ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، تم اس کو نہیں مانتے کیا؟ اب تم کہتے ہو حضرت عمر نے یہ فیصلہ کر دیا، تو حضرت عمر تو یہ کہتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی فیصلہ کرنا ہو تو قرآن میں دیکھو، قرآن میں نہیں ملتا تو حدیث میں دیکھو، حدیث میں نہیں ملتا تو آگے مت بڑھو۔ ٹھیک ہے، جب ہمیں قرآن میں مل گیا، حدیث میں مل گیا، تو ہم اس کے اوپر عمل کریں گے نا۔ میں تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتاتا ہوں، وہ حدیث بتاتا ہوں، تم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گانا گاتے ہو، کیا تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا بند کر دیا ہے؟ کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتی بن رہے ہو؟ کلمہ بھی بھائی حضرت عمر کا پڑھ لو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میرے بھائی جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مسئلہ کا حل قرآن میں دیکھو، وہاں نہیں ملتا تو حدیث میں دیکھو، تو پھر کیا نعوذ باللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ قرآن حدیث نہیں دیکھیں؟ کیا بول رہے ہیں آپ؟ ان پہ اعتماد نہیں ہے آپ کو؟ کیوں ایسا حرکت کر رہے ہیں بھائی؟ کیوں ایک صحابہ رسول کے خلاف جا رہے ہیں اور اپنے مولویوں کی پوجا کرتے ہیں؟ آپ اپنے مولویوں کو رب بنا لیے ہیں؟ لا حول ولا قوت استغفر اللہ۔ میں آپ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں۔ ان کے زمانے میں ایک بار میں جو 3 طلاقیں دی جاتی تھی اس کے اوپر آپ بہت ناراض ہوتے تھے اور کہتے تھے رجوع کرو، ٹھیک ہے، اور یہ بھی کہتے تھے کہ ابھی میں تم میں موجود ہوں پھر بھی تم قرآن سے کھلواڑ کرتے ہو، ٹھیک۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی 3 ایک مجلس میں دی جانے والی طلاق کو 1 ہی شمار کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور زمانے میں 2.5 سال تک یہی معاملہ رہا، لیکن لوگوں نے طلاقیں زیادہ دینا شروع کی، بگاڑ شروع ہونے لگا۔ تب آپ نے ناراضگی میں، غصے میں کہا کہ کیوں نہ یہ تم پر نافذ کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اب میرے دوست وہ دور چلا گیا، وہ ان کا حکم تھا جب تک وہ رہے، لیکن
اب جو ہے ہمیں کسی چیز کی تلاش کرنی ہوتی ہے تو حضرت عمر کی کوئی کتاب نہیں ہے، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم دیکھیں گے، قرآن میں دیکھیں گے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدِي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بھی آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ رہے ہیں اور حضرت عمر کو پکڑ رہے ہیں۔ کیا آپ شرک نہیں کر رہے ہیں میرے دوست؟ حکم تو یہ ہے کہ اللہ کی مانو، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ یہاں حضرت عمر کا نام ہی نہیں ہے، پھر بھی آپ حضرت عمر کی رٹ لگائے ہوئے ہیں۔ بھئی کیا وجہ ہے؟ وجہ تو بتائیں۔ کیا شریعت بدل سکتی ہے؟ کیا قرآن بدل سکتا ہے؟ اور مجھے تو لگتا ہے آپ جو ہے کہیں ایسا نہ ہو آگے چل کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی ماننے لگے ہیں۔ آپ کی باتوں سے ایسا ہی شک ہو رہا ہے۔ بھائی آپ نے دو بات پھر کہی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فتویٰ دیا غصہ میں، اور ان کا دور چلا گیا تو اب ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف حکم دیا کہ میرے بعد میرے خلفائے راشدین کے سنتوں کو دانت سے پکڑو۔ یہ کون حکم دیا؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ ہمارا یہ کہنا کہ آپ اپنے مولویوں کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے ہیں، کیوں ان کو پکڑ رہے ہیں؟ بھائی آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ آپ کے مولوی آپ کو بچا لیں گے؟ نہیں بچائیں گے، وہ بھی جہنم میں چل جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو جنتی ہیں، آپ ان وہ عشرہ مبشرہ میں سے آتے ہیں، ان کی بات مانیے، کیوں اپنے جاہل مولوی کی بات مان رہے ہیں؟ ان کی داڑھی پہ مت جائیے کہ 10 فٹ کی داڑھی 15 فٹ کی داڑھی لال دوپٹہ اوڑھتے ہیں، ارے سب کے سب جہنمی ہیں اگر اللہ رسول کے خلاف جاتے ہیں تو۔ جی میرے محترم، میں آپ سے یہی تو کہہ رہا ہوں، آپ کلمہ کس کا پڑھے ہیں؟ محمد رسول اللہ کا یا عمر فاروق کا؟ کس کا کلمہ پڑھے ہیں؟ ان کے بیٹے کے اوپر کچھ حکم لگائیں گے؟ ان کے بیٹے سے کہا گیا کہ آپ حج تمتع کی بات کر رہے ہیں، آپ کا باپ حضرت عمر تو کہتا ہے حج کرن کرو۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا میرے باپ کا دین ہے؟ دین تو محمد رسول اللہ کا ہے، ان کے اوپر کیا فتویٰ لگائیں گے آپ؟ ٹھیک ہے۔ پھر ان کے بیٹے کی بات سنیے، ان کے بیٹے ہیں بلال۔ ان کے بیٹے بلال نے اپنے گھر والیوں کو مسجد میں جانے سے روک دیا۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ تم نے عورتوں کو مسجد میں جانے سے کیوں روکا، جبکہ اللہ کے رسول نے تو کہا کہ ان کو مسجد میں جانے سے نہ روکو۔ کہا میں تو روکوں گا۔ تو کیا کہا انہوں نے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بیٹا میں تجھ سے اب زندگی میں بات نہیں کروں گا، یاد رہے کبھی بات نہیں کیا آپ نے ان سے۔ یہ حال ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے والا کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا، کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ آپ سے جو قبر میں سوال ہوگا وہ یہ پوچھا جائے گا کہ تمہارا نبی کون ہے؟ یہ اس وقت کہنا عمر فاروق، ٹھیک ہے نا؟ ایک بات اور آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر میں اس دور میں ہوتا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم نافذ کیا ہوتا تو میں اپنی بیوی کو 3 طلاق ایک مجلس میں کبھی نہیں دیتا، کیونکہ انہوں نے اس سے روکا ہے کہ ایک مجلس میں 3 طلاق نہ دو۔ اور خود تمہاری کتابوں میں لکھا ہے، در مختار میں لکھا ہے کہ ایک مجلس میں 3 طلاق دینے والا بدعی ہے، بدعت کام کر رہا ہے، وہ بدعت ہے۔ تو تم سب کیا حنفی بدعتی ہو؟ بولو۔ کسی بیان